اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القدر، یہ سورت مدینہ شریف میں نازل ہوئی اور ایک قول کے مطابق یہ سورت مکی ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع 5 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام قدر کیوں رکھا ہے؟ قدر کے بہت سارے معنی ہیں، البتہ یہاں قدر سے عظمت اور شرافت مراد ہے، اور چونکہ اس صورت میں لیلۃ القدر کی شان کو بیان کیا گیا تو اسی مناسبت سے اس پوری صورت کو سورہ قدر کا نام دے دیا گیا۔ اس صورت میں قرآن مجید نازل ہونے کے ابتدائی زمانے کے بارے میں بتایا گیا، اور جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا اس رات کی فضیلت اور عظمت کو بیان کیا کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں، اور یہ رات صبح طلوع ہونے تک سراسر سلامتی والی ہے۔ تو یہ اس کی عظمت اور فضیلت ہے سورہ قدر کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی برکت سے لیلۃ القدر کی رات کو بہت ساری شرافتیں اور بزرگیاں عطا فرمائی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، یعنی بے شک ہم نے اس قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک ایک ہی وقت میں، اور وہ وقت وہ رات شب قدر کی رات تھی، لوح محفوظ سے لے کر پہلے آسمان تک ہم نے ایک ہی وقت میں یہاں تک نازل کر دیا، اور پھر آسمان دنیا سے نبی علیہ السلام کی ذات پر پھر تھوڑا تھوڑا قرآن پاک یہ اترتا رہا، اور اس کو 23 سال کا عرصہ گزرا۔ شب قدر یہ شرف و برکت والی رات ہے۔ اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت اور قدر کے باعث اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ 27ویں رمضان المبارک کی جو رات ہوتی ہے اسے شب قدر کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید 27ویں شب کو نازل ہوا۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی قدر کی جاتی ہے، تو اس وجہ سے بھی اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس رات کو یعنی شب قدر کی رات کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ پوری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہ گیا، اور محروم وہی رہے گا کہ جس کی قسمت میں محرومی لکھی ہے۔ یعنی تمام لوگ اس رات کو شب قدر کی رات کو 27ویں شب کی رات کو اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں اور مناجات میں گزارتے ہیں، اور فرمایا جو شخص اس رات میں محروم رہ گیا تو گویا وہ ساری نیکیوں سے محروم رہ گیا، اور محروم ایسے کوئی نہیں رہتا جناب، اس کی قسمت میں محرومی ہوتی ہے کہ جو بندہ اس رات کو عبادت سے محروم ہوتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ رات یعنی شب قدر کی رات عبادت میں گزارے، اور اس رات میں کثرت سے استغفار کریں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو پھر مجھے اس رات میں کیا کرنا چاہیے، میں کیا کہوں، مجھے ارشاد فرمائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، فرمایا عائشہ تم یہ دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے،
تو اے اللہ تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ تو یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سکھائی۔ مزید آپ فرماتی ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو فرمایا میں اس رات میں یہ دعا بکثرت مانگوں کہ اے اللہ میں تجھ سے مغفرت اور عافیت کا سوال کرتی ہوں، اس طرح کی دعا۔ تو شب قدر کی رات عظمت والی رات ہے، اور یہ جاگنے کی رات اسے کہا جاتا ہے۔ تو وہ جاگ کر گیمیں کھیلنا نہیں، جاگ کر کرکٹ میچ کھیلنا نہیں، جاگ کر گپ شپ لگانے کے لیے نہیں جاگا جاتا۔ جاگنے کی رات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کی جائے، استغفار کیا جائے، توبہ کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے اور اللہ کی یاد میں اس رات کو گزارا جائے، تو اللہ رب العالمین اس رات کے صدقے بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو سال بھر میں شب قدر ایک بار آتی ہے، پورے سال میں ایک مرتبہ شب قدر آتی ہے، اور کثیر روایات سے ثابت ہے کہ وہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، اور اکثر اس کی بھی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں۔ بعض علماء کے نزدیک رمضان المبارک کی 27ویں رات یہ شب قدر کی رات ہوتی ہے، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول ہے۔ یعنی عظمت والی رات کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ رات سال میں آتی ایک بار ہے، کہ جو بندہ پورا سال انتظار بھی کرے اور پھر وہ رات آ جائے تو اس رات میں بھی محروم رہے تو سارا سال انتظار کرنے کا اس کا کوئی فائدہ نہ رہا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو چند وجوہ کی بنا پر پوشیدہ رکھا۔ شب قدر کو واضح نہیں فرمایا کہ کون سی رات میں، یہ واضح کیوں نہیں فرمایا، پوشیدہ رکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام فخر الدین رازی اس کی وجوہات لکھتے ہیں، فرمایا جس طرح دیگر اشیاء کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے اسی طرح شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا۔ دیگر کون کون سی چیزوں کو اللہ نے پوشیدہ رکھا؟ اللہ نے اپنی رضا کو اطاعت میں پوشیدہ رکھا ہے، جو بندہ اللہ کی اطاعت کرتا رہے گا وہ اللہ کی رضا پاتا رہے گا، اور فرمایا تاکہ بندہ اطاعت میں رغبت رکھے، اور اللہ نے اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا۔ اللہ کا غضب نظر نہیں آتا، لیکن جب بندہ گناہوں میں پڑتا رہتا ہے وہ اللہ کے غضب کے قریب ہوتا جاتا ہے، بالآخر اللہ کے غضب میں پڑ جاتا ہے اور اللہ کا غضب اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا اللہ نے اپنے ولی کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ سب کا احترام کریں اور سب کی تعظیم کریں۔ اپنے ولی کو ظاہر نہیں کیا کہ لوگوں میں میرا ولی کون ہے، میرا دوست کون ہے، پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ سب کی تعظیم کرے، ولی کی بھی تعظیم ہو جائے اور دوسروں کی بھی تعظیم ہو جائے۔ اسی طرح دعا کی مقبولیت کو دعاؤں میں پوشیدہ رکھا کہ کون سی دعا قبول ہوگی یہ نہیں بتایا، حکم دیا کہ تم دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، تاکہ بندہ ہر وقت دعا کرتا رہے، بار بار دعا کرتا رہے۔ جو قبولیت والی دعا ہوگی اللہ رب العالمین اسے مقام مقبولیت پہنچا دے گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اسم اعظم کو اللہ تعالیٰ نے اسماء میں پوشیدہ رکھا ہے تاکہ لوگ سب اسماء کی تعظیم کریں اور سب اسماء الہیہ کا ورد کرتے رہیں۔ اور نماز وسطیٰ کو دوسری نمازوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ تمام نمازوں کی پابندی کریں تو نماز وسطیٰ کی پابندی بھی اس میں آ جائے گی۔ اسی طرح توبہ کی قبولیت کو پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ توبہ کی تمام اقسام پر ہمیشگی اختیار کرے، اور موت کا وقت پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ خوف کھاتا رہے اور پھر موت کی تیاری کرتا رہے۔ تو فرمایا اسی طرح شب قدر کو بھی اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے تاکہ لوگ رمضان کی تمام راتوں کی تعظیم کریں اور تمام راتوں میں عبادت کریں۔ جو شب قدر کی رات ہوگی پھر اس فضیلت کو بھی وہ بندہ پا لے گا۔ تو اس وجہ سے شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر میں شب قدر کو معین کر دیتا اور یہ کہ میں گناہ پر تمہاری جرت کو بھی جانتا ہوں کہ تو اگر کبھی شہوت تجھے اس رات میں گناہ کے کنارے لا چھوڑتی اور تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا تو تیرا اس رات کو جاننے کے باوجود گناہ کرنا لا علمی کے ساتھ گناہ کرنے سے زیادہ سخت ہوتا، اس وجہ سے میں نے پوشیدہ رکھا ہے۔ یعنی اگر تو جان جاتا کہ یہ رات شب قدر کی رات ہے اور پھر تیرا نفس تجھے اس رات میں گناہ میں ڈال دیتا تو پھر تو زیادہ مصیبت میں پڑتا کہ جس رات کا ثواب زیادہ ہے پھر عذاب بھی زیادہ ہے۔
اس لیے پوشیدہ رکھا کہ کہیں گناہ بھی سرزد ہو جائے تو تیرے اوپر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ یہ کرم نوازی فرمائی رب العالمین نے شب قدر کو پوشیدہ کر کے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی، گویا میں نے اس رات کو پوشیدہ رکھا تاکہ شرعی احکام کا پابند بندہ اس رات کی طلب میں محنت کرے اور اس محنت کا ثواب کما لے۔ یعنی اگر بتا دیتے کہ یہ رات شب قدر ہے تو صرف اسی رات عبادت کی جاتی، میں نے پوشیدہ رکھا تاکہ ساری راتوں میں میرا بندہ عبادت کرتا رہے۔ اب جتنا بندہ محنت کرتا ہے اتنا انعام پاتا ہے، تو جتنا عبادت میں محنت کرے گا اتنا اجر و ثواب بھی زیادہ پائے گا۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ جب بندے کو شب قدر کا یقین حاصل نہ ہوگا تو وہ ماہ رمضان کی ہر رات میں اس امید پر اللہ کی اطاعت کی کوشش کرے گا کہ ہو سکتا ہے یہی رات شب قدر ہو، تو اس کی محنتوں کی بدولت، اس کی کثرت سجود کی بدولت، اس کی توبہ و استغفار کی کثرت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے یہ فضیلت عطا فرماتا ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر اللہ نے شب قدر کو پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ پورا رمضان عبادت کرے اور اس امید کے ساتھ عبادت کرے کہ وہ شب قدر کو پانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اسے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ مبارک راتیں، عظمت والی راتیں اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔